السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ اصغر عمر صاحب سینئر صحافی موجود ہیں۔ کل ہم نے ایک ویڈیو رپورٹ کی جس میں بتایا کہ بانی ایم پی الطاف حسین صاحب نے تقریب پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سے براہ راست ریویو کیا ہے اور اس کے بعد پھر کافی پیش رفت ہوئی ہے مزید۔ اب ٹیکنیکل گراؤنڈس اور ٹیکنیکل چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں کہ کیا آیا ان کو تقریر کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، ترانہ سنانے کی اپنے جو لوگ ہیں ان کو اجازت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی، ساری اظہر بھائی سے بات کریں گے۔ اصل بھائی بنیادی طور پر دو وکلا ہیں جو بتایا گیا کہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی الطاف حسین صاحب کی تقریر پر پابندی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ ترانہ سنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا ان کا اور مزید کیا موقف تھا اور اس کے بعد پھر کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی سندھ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے بعد کیا اجازت دے سکتی ہے؟ شاید یہ دو بکلا نہیں آئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آ چکے ہیں کہ ان کو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے قائد کی تقریر سنیں یا گفتگو سنیں۔ تو کل جو دو وکیل عدالت میں اپیئر ہوئے وہ الطاف حسین کے نامزد کردہ تھے۔ اس سے پہلے الطاف حسین کا براہ راست کوئی عدالت سے تعلق نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے آتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سنیں، ہمارا حق ہے فنڈامنٹل کے اپنی پسند کے لیڈر کو سن سکیں۔ لیکن پہلی مرتبہ الطاف حسین نے عدالت سے، پاکستانی کسی عدالت سے رابطہ کیا ہے کہ وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو 2015 میں ان پر پابندی عائد کی تھی اس میں وہ ڈیفینڈنٹ نمبر 9 تھے، لیکن چونکہ پاکستانی ہائی کمیشنر جو لندن میں ہے وہ ان کا وکالت نامہ سائن نہیں کرتے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے جو وکلا تھے درخواست گزار وہ ہائی کورٹ میں آ کے یہ درخواست کرتے کہ لندن میں ہائی کمیشن کو یا وزارت خارجہ کو ہدایت کی جائے کہ ان کا وکالت نامہ سائن کرنے کی اجازت دی جائے یا اس کے متعلق جو ان کی گریوانس تھی وہ رکھے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ الطاف حسین کے حامیوں کے لیے کام کرنا کافی مشکل ہے، اور جب کبھی ایک وقت ہوتا تھا الطاف حسین کے نام پر ایم پی ایم این اے بنا کرتے تھے، لوگ سینیٹر بنا کرتے تھے، سارے قانون کام بھی بہت سارے قانون قطار میں ہوتے تھے سینیٹر بننے کے لیے۔ لیکن اب وہ سہولیات دستیاب نہیں ہے، اور اب جس کیڈر کے ان کے پاس وکیل آئے تو انہوں نے جو پٹیشن بنائی وہ صرف یہ تھی کہ ہم قومی ترانہ الطاف حسین کی آواز میں سننا چاہتے ہیں، جیسے کہ الطاف حسین سنگر ہے اور وہ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ معصومانہ کس طریقے سے کوئی عدالت سے یہ آرڈر کر دیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ جب عدالت نے سوال کیا کہ آپ پٹیشن اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا جس نے لیٹر لکھے اس کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ خواہش اظہار کر رہی ہیں ایک قومی ترانہ ان کے آواز میں سننے کا اور دوسروں کو سنوانے کی اجازت کا۔ وہ تو کسی بھی کیسٹ میں آ کر ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز میں تضاد تھا، تو عدالت نے صحیح طور پر ان سے کہا کہ وہ اس کی ترمیم کریں، کیونکہ اگر ہم آپ سنتے ہیں تو یہ چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں، لیٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کی پٹیشن میں بات کچھ اور ہے، تو یہ مبہم ہے، میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ انہوں نے دوبارہ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن الطاف حسین کو بھی چاہیے کہ اگر یہاں پاکستانی وکلا انہیں نہیں مل رہے ہیں تو وہاں پر جو وکلا ہیں یا پاکستانی وکلا کی وہ وہاں فرم ہے، انہیں کنسلٹنٹ کر کے کوئی اچھی قانونی ٹیم حاصل کریں۔ ہم نے بھی یہ اس لیے اس کا اظہار کیا تھا جو کہ لوگ ہیں ان کے جانے والے ہیں، یہ حقیقت ہے، اب وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، فالو اپ ہے، وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے۔ وہ لندن میں اپنی پارٹی کا کیس جیت بھی چکے ہیں، پراپرٹی کے اور ایم کیو ایم کے وہ رہنما ہیں، تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی عدالتوں میں ثابت کریں، لیکن انہیں صفائی پیش کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ جو وہ پاکستان قونصلیٹ میں جو بھی رابطہ کرتے ہیں، تو اگر جو سہولتیں دوسرے شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں وہ اگر بانی ایم کیو ایم کو بھی فراہم کر دی جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ قانون اپنا راستہ بنائے گا، یہ ٹیکنیکل چیزوں سے نہیں رکنا چاہیے۔ قانون جو گنجائش دیتا ہے وہ سب کو ملنا چاہیے، اور وہ جو رہنما پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے، یا قانون میں عدالتیں بھی کر سکتی ہیں کہ کہاں تک وہ جا سکتا ہے، لیکن انہیں صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جو انہرڈ ہیں ان کا موقف نہیں سنا گیا، وہ موقف ضرور آنا چاہیے، ہم اس بات کے قائل ہیں۔ آپ کو چیف جسٹس کا مزاج کیسا لگا کہ چونکہ ایک جگہ انہوں نے خود حوالہ بھی دیا کہ آزادی ادارے رائے جو سب کا حق ہے، تو اس حساب سے آزادی ہونی چاہیے سب کو کہ وہ اپنی مرضی کی بات کر سکیں، تو آپ کو مزاج کیسا لگ رہا تھا کہ جیسے درخواست میں اگر ترمیم کا انہوں نے کہا کہ یہ درخواست میں ترمیم کریں گے اور مزید جو چیزیں اس کے لیے مہلت بھی مانگی ہے، تو اگر واقعی یہ جو ایک قانونی طور پر درخواست دائر کی جانی چاہیے اس حساب سے درخواست آتی ہے تو سندھ ہائی کورٹ کیا آپ کوئی حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر پر جو پابندی ہے وہ ختم کر دی جائے؟
नहीं, वो इस तरीके से तो अभी नहीं कर सकते, जो भी अब उनका मिजाज देखें, 2-4 मिनट के केस में कभी मिजाज का अंदाजा नहीं होता। मिजाज का अंदाजा होता है कि अगर आधा पौना घंटा कोई केस चले, कहीं से कोई रिमार्क्स आए, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात होती है, तो उसमें पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने पहले मरहले पर ही वो गलती उन पर आया कर दी। और वो वकील जो थे, हमने इसलिए उनका नाम भी मेंशन नहीं किया था खबर में, कि वो उस वक्त भी छुपाना चाह रहे थे कि क्या कुछ है। उनका कहना था कि हम बड़े खामोशी से केस को पुराना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये 15 जनवरी का ऑर्डर है, वो लेटर है जो अल्ताफ हुसैन ने साइन किया। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन में मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो उनके जो वकील थे वो अपने जो कैंडिडेट थे उनकी नामजदगी के कागजात मुस्तरद करने और बचाने और उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ थे। इसलिए शायद उन्होंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, और ये वक्त मुनासिब समझा है कि इस केस को प्रोसीड किया जाए। लेकिन वो टेक्निकल की वजह से प्रोसीड नहीं हो सका। तो ये इसलिए 8 महीने पुराना, 9 महीने पुराना लेटर जो है वो अदालत में पेश किया गया कि बानी एमकेएम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अदालतों में अपने खिलाफ इल्ज़ाम को डिफेंड करें, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी हाई कमीशन वहाँ रुकावट बना हुआ है, वो उनके वकालतनामे को साइन नहीं कर रहा है, उनके अटार्नी मुकर्रर नहीं होते हैं, और टेक्निकल वजह से उनका केस रह जाता है। उनके केस मेरिट पे फैसला नहीं हो रहे हैं, बल्कि टेक्निकल वजूहत से वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो लेकिन इन हालात में भी उन्हें वकील दस्तियाब हैं, हैरत की बात है। उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है तो लोग हिम्मत नहीं करते सामने आने की। तो आपको एक चीज़ और अगर लगी हो कि अगर वाकई दरख्वास्त पाकिस्तान वे में तरमीम करने के बाद आ जाती है, तो अदालत के पास, हाई कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुपरसीड करके आगे अपना कोई फैसला जारी करते? नहीं, वो ऐसा कोई फैसला नहीं है, और उसमें वो कोई ऐसी परेड भी नहीं थी कि उन्होंने ये मांगा हो कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। यही वो चीफ जस्टिस ने निशानदेही की। लेटर जो है अल्ताफ हुसैन का, उसमें उनकी पिटीशन का नंबर जो 2015 की है, उसको कहा गया कि जिसमें वो डिफेंडेंट नंबर 9 थे उसका जवाब देना चाहते हैं। लेकिन उनके बुकला की दरख्वास्त कौमी तराना सुनने और एक गुलकारी और सिंगिंग का, जैसे अल्ताफ भाई कभी कभी मजाक में करते हैं, कभी नाच पढ़ रहे होते हैं, कभी गाना गा रहे होते थे, उन्होंने उस ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये बड़ी, इस वक्त हम क्या कहें कि किसी वकील की आमद नहीं है, प्रोफेशनल वकील है, लेकिन वो अपने मौजू से बहुत ज़्यादा हट करते हैं। वो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने ये क्यों की। एक मज़ाहिया सा मतलब दरख्वास्त आप कह रहे थे कि जो लाया है वो मुज़ाहिका केस ही, अल्ताफ हुसैन साहब का जो लेटर था वो मुख्तलिफ था, और जो वकील साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी वो बिल्कुल अलग से थी। और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कानून और आइन के मुताबिक या एक संजीदगी से कोई दरख्वास्त दायर करता है, जिस तरह एक आइनी पिटीशन फाइल होनी चाहिए, इस हिसाब से कोई पिटीशन नहीं थी। एक फर्जी बातें या एक ऐसी बातें जो एक चौथी पांचवीं क्लास का बच्चा करता है, इसी तरह की एप्लीकेशन बना के लाए। बस यही मतलब लगता है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है कराची की, कि कराची का वोट बैंक जैसे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने हासिल किया, जमात इस्लामी ने किया। अगर अल्ताफ हुसैन के भी कुछ चाहने वाले हैं तो मुकाबला उनके दरमियान है। वो ये सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ, ये जो दहशत है वो एमकेएम पाकिस्तान के लिए है कि अगर अल्ताफ हुसैन को यहाँ थोड़े से भी कानूनी राइट्स मिल गए तो उनका जवाब ख़त्म हो जाएगा। वो जो यहाँ पर 20-25 सीटें लेकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, तो ये शायद उनके लिए एक थ्रेट हो कि वो कितने संजीदा है। अगर यहाँ पर सिर्फ उनके वकला ये इजाज़त लेने में कामयाब हो जाए कि पाकिस्तानी हाई कमीशन अल्ताफ हुसैन को अपने वकालतनामे साइन करने का मौका फराहम कर दे, तो कराची की सियासत में एक तब्दीली हो। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बेहतरीन है। बाकी इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का भी बेहद शुक्रिया।